أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إنا فتحنا لك فتحا مبینا. ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور السلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی پاکیزہ سیرت ہمیں مثبت سوچ کا پیغام دیتی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سوچ
انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف افکار اور خیالات رکھتا ہے۔ سوچ سے انسانی شخصیت بنتی ہے اور انسانی شخصیت بگڑتی بھی ہے، کیونکہ سوچ کے بڑے گہرے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں اچھی سوچ ہے، مثبت سوچ ہے، تو آپ کی زندگی کامیابی کی جانب آگے بڑھتی ہے۔ آپ کے اندر کچھ کرنے کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ پہاڑ جیسی مصیبتیں اور آفتیں سہیں، ان مصیبتوں اور آفتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مقصد پر جینے کا ہنر یہ مثبت سوچ انسان کی زندگی میں پیدا کرتی ہے۔ وہیں پر اگر انسان کی زندگی میں منفی سوچ آ جائے، اگر انسان کی زندگی منفی سوچ کا انبار اگر بن جائے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سب سے پہلے اپنے اندر توانائی اور قوت کو کھو دیتا ہے۔ خود اعتمادی کی صلاحیت وہاں ختم ہو جاتی ہے، کچھ کر گزرنے کا ولولہ وہاں مٹ جاتا ہے۔ کامیابی کی منزل پا کر بھی ناکامی کی جانب آگے بڑھنے لگتا ہے وہ انسان جو منفی سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ اور شریعت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے کہ سبحان اللہ کہ ہمارے افکار کیسے ہوں، ہم اپنے خیالات کو کس حد تک قابو میں رکھیں اور ان خیالات میں کیسے ہم مثبت سوچ پیدا کریں، اس حوالے سے شریعت نے بڑی زبردست تعلیمات دی ہیں۔ اسلام کی ہر تعلیم کو آپ پڑھ کر دیکھیے گا، اس تعلیم کو پڑھنے سے ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں، ان تعلیمات کو پڑھنے سے ہماری امیدوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان تعلیمات کو پڑھنے سے، سننے سے، سنانے سے انسان کے حوصلے اور بلند ہوتے ہیں۔ مایوس انسان بھی کامیاب ہونے کا تصور اپنے اندر پاتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات میں پائی جانے والی وہ خوبی ہے جو ان تعلیمات کو پڑھے، جو ان تعلیمات پہ غور کرے تو یقیناً یہ نتیجہ وہ ضرور لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ اگر کوئی اس روئے زمین میں اگر کوئی پاکیزہ دین اگر ہے، جو دین ہر موڑ پر ہمیں تسلی دیتا ہے، ہمیں کامیابی اور ترقی کی راہیں اگر فراہم کرتا ہے، مثبت سوچ اگر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، تو یقیناً دین اسلام ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کی زندگی میں دو ایسے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں جو بظاہر ہمیں شکست معلوم ہوتے ہیں۔ ان دو واقعات کو پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی میں گویا کہ شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سبحان اللہ شریعت ان دونوں واقعات کو کامیابی سے تعبیر کرتی ہے۔ ایک واقعہ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ نکلتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے اور عمرہ کرنے کی غرض سے 1400 صحابہ کے ساتھ سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخت سفر باندھتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو روک دیا، یہ واقعہ ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمان اور مشرکین کے درمیان میں معاہدے ہوتے ہیں، ان معاہدوں کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے بظاہر مسلمانوں نے شکست کا سامنا کیا، کیونکہ اس سال مشرکین نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی اور کہا کہ اگر کوئی مکے کا شخص اسلام قبول کرتے ہوئے اگر مدینہ آ جائے تو مدینے والے اس مکے کے رہنے والے شخص کو مکے والوں کے حوالے کر دیں گے، تو وہیں پر اگر کوئی مدینے کا شخص مرتد ہو کر مکہ آ جائے تو اہل مکہ اس مسلمان کو جو مرتد ہو گیا ہے اسے ہم واپس نہیں کریں گے۔ ایسی شرطیں اس معاہدے میں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرطوں کو، ان شرائط کو آپ نے قبول کیا، اور اللہ کے نبی جب واپس ہو رہے تھے اس موقع پر آپ پر سورہ فتح کی ابتدائی آیات کریمہ نازل ہوئی، جن میں اللہ تبارک و تعالی
تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو بڑی عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ بعض پرجوش جو مسلمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور آپ جیسے دیگر صحابہ کو تعجب ہوتا ہے، خدمت رسول میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا یہ صلح حدیبیہ یہ فتح ہے، یہ کامیابی ہے؟ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ فرمایا، امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہی فتح ہے اور یہی کامیابی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی نے اس کامیابی کو اعظم الفتوح قرار دیا۔ اعظم الفتوح کا مطلب کہ کامیابیوں میں سب سے عظیم اور بڑی کامیابی یہی صلح حدیبیہ کی کامیابی ہے۔ بظاہر اس میں مسلمانوں نے شکست کا سامنا کیا، لیکن اللہ کے نبی کے اندر جو مثبت سوچ پیدا ہوئی جو میرے اور آپ کے لیے اس میں پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ مثبت سوچ کیا تھی؟ اس صلح کے ذریعے ایک امن کا ماحول قائم رہے گا، ایک جنگ کا ماحول ختم ہوگا، امن کا ماحول قائم رہے گا، اور اس کے نتیجے میں اہل مکہ کو اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کا ایک سنہرا موقع ملے گا، اسلام کی پاکیزہ تعلیمات پر غور و خوض کرنے کا ایک سنہرا موقع ملے گا۔ اللہ کے نبی نے اس موقع پر ایسی پاکیزہ سوچ اختیار فرمائی۔ اسی لیے ابن شہاب زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً صلح حدیبیہ کو پڑھنے سے اور اس کے بعد کے نتائج پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے اللہ نے جو کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ بڑی عظیم کامیابی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ 1400 افراد شریک تھے، تو اس کے 2 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی کے ساتھ مسلمانوں کی تعداد پر ہم غور کرتے ہیں تو سبحان اللہ 10,000 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فاتحانہ انداز میں سرزمین مکہ میں قدم رکھتے ہیں، تو یہ مثبت سوچ کے بہتر نتائج ہوتے ہیں محترم دوستو۔ اور اسی طرح سے ہجرت کا جو ہے ایک دوسرا واقعہ ہے۔ بظاہر اللہ کے نبی کو مکہ سے جو ہے نکالا گیا، اور جب آپ کو اہل مکہ کی سازشوں کی خبر ملی تو اللہ کی طرف سے حکم ملا، تو آپ اپنی محبوب سرزمین مکہ سے آپ نکلے اور مدینے کی طرف رواں دواں ہوئے۔ لیکن آپ اس واقعے کے بعد دیکھیے گا سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے سامنے ایسے نتائج آئے سبحان اللہ جو ہر ناحیے سے مسلمانوں کے حق میں خیر کا باعث بنے۔ مکے کی 13 سالہ زندگی کا پیغام کیا ہے دوستو؟ مثبت سوچ۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں حالات جب موافق ہوتے ہیں تب ہماری سوچ محفوظ رہتی ہے، جب حالات بگڑنے لگتے ہیں تو وہاں ہماری سوچ بھی بگڑنے لگتی ہے، انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، آگے کامیابی کے سارے راستے بند نظر آتے ہیں۔ یہی ایک مسلمان کی پہچان ہے، اگر آگے کامیابی کے سارے راستے بند نظر آئیں، اللہ نے ایک مسلمان کے اندر اتنی ایمانی قوت اور اتنی صلاحیت عطا کی ہے کہ ان کامیابی کے دروازوں کو جو بظاہر بند نظر آتے ہیں ان دروازوں کو کھولنے کا ہنر ہمارے سامنے جو ہے نظر آتا ہے دوستو۔ مکے کی 13 سالہ زندگی کا پیغام یہی ہے، آگے کوئی سبحان اللہ جو ہے یعنی مسلمانوں کے حق میں خیر پر مشتمل کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے صبر کیا اور اپنے صحابہ کو صبر کی تلقین فرمائی، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کے ایمان کو مضبوط کیا اور ان کے دلوں میں امید کی ایسی کرن آپ نے پیدا فرمائی کہ 13 سال کے بعد مدینے میں اللہ کے نبی نے ایک ایسا پلیٹ فارم آپ نے تیار کیا، اسی پلیٹ فارم کی یہ مرہون منت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد اربوں اور کھربوں کی آبادی اس پوری روئے زمین میں ایک اللہ کی بندگی بجا لا رہی ہے۔ اسی لیے دوستو ہمیں مثبت سوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور تربیت یہ زندگی کے 2 اہم فیلڈ ہیں، اسے جو ہے آپ نہ بھولا کریں۔ آج ہم نے سب سے زیادہ مثبت سوچ کو اگر کھویا تعلیم کے میدان میں یا تربیت کے میدان میں۔ تعلیم کے میدان میں وہ طلباء اور طالبات جنہیں آگے بڑھنا چاہیے، قوم کے لیے فائدہ مند بننا چاہیے، یاد رکھیے گا میرے اور آپ کی پہچان یہ ہے، ہم دینے والی قوم ہیں، ہم دوسروں کو نوازنے والی قوم ہیں، ہمارے وجود سے دوسروں کو ضرور فائدہ ہو کر رہے گا، یہ میرے اور آپ کی پہچان ہے۔ لیکن سستی نے، کاہلی نے، ڈپریشن نے اور لاپرواہی نے، منفی سوچ نے آج ہمارے طلباء اور طالبات کو ناکام بنا دیا۔
تعلیم کے میدان میں آج مسلمانوں کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا ہے. جانتے ہیں کیوں رول نظر نہیں آتا ہے؟ کیونکہ مسلم طلبہ گھبراتے ہیں. کامیابی کی بات کرتے ہیں تو انہیں مغربی ممالک نظر آتے ہیں. کامیابی کی بات کرتے ہیں تو دشمنان اسلام جو ایجوکیشن کے فیلڈ میں آگے ہیں صرف وہی نظر آتے ہیں, اور ہماری زندگی میں صرف کالے بادل نظر آتے ہیں, اور جو روشن ستارے ہیں وہ اوروں میں نظر آتے ہیں. اگر ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا اور اپنی سوئی ہوئی صلاحیت کو بیدار کرنے کی کوشش کی, اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک کے اندر کچھ ہیرے چھپے ہوئے ہیں. بس ان پتھروں کو تراشنے کی ضرورت ہے اور انہیں ہیرے بنانے کی ضرورت ہے. دوستو محنت کریں, آگے بڑھیں اور کچھ کرنے کا جو حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں. لاک ڈاؤن کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے بہت سے ایسے طلبہ جو ہونہار تھے, جو محنتی تھے, جو قوم کے حق میں بڑے نفع بخش ثابت ہو سکتے تھے, لیکن لاک ڈاؤن میں انہوں نے سستی کا ایسا لباس پہنایا, ایسا لباس پہنا کہ آج تک وہ سستی کا لباس اتارنے کے لیے تیار نہیں. جب سستی زندگی میں داخل ہوتی ہے وہاں منفی سوچ جو ہے جنم لیتی ہے, یاد رکھو آپ. اور جہاں پر محنت ہوتی ہے, جستجو ہوتی ہے, لگن اور تڑپ ہوتی ہے, وہاں پر مثبت سوچ کا جو ہے آغاز ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے محنت کی نا, اللہ اکبر. انبیاء کی زندگی کا پیغام یہی ہے. میدان دعوت میں جو انہیں عظیم کامیابی ملی دراصل یہ مثبت سوچ کا نتیجہ ہے. ہم اور آپ ایک مرتبہ محنت کرتے, 2 مرتبہ محنت کرتے, 2 سے 3 مرتبہ کسی کو سمجھاتے اور کسی کو پٹری پر لانے اور راہ پر لانے کی کوشش کرتے, پھر مایوس ہو جاتے. اس کے حوالے سے یہ فیصلہ کرتے کہ مولانا یہ سدھرنے والا نہیں, یہ آگے بڑھنے والا نہیں. ہم نے اپنی طور پر یہ رائے قائم کر لی. اللہ اکبر. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے میدان دعوت میں جو آپ نے جستجو کی وہ مثبت سوچ کا نتیجہ نہیں تو اور کیا ہے بتائیے آپ. ہمیشہ سبحان اللہ خیر کی امیدیں رکھیے گا دوستو, خیر کی امیدیں اپنی زندگی سے جوڑ کر رکھیے گا. اور خاص کر ہم طلبہ اور طالبات سے کہتے ہیں, پچھلے سال کا نتیجہ آپ کے سامنے ظاہر ہے. اگر آپ نے عظیم کامیابی حاصل کی, اس کامیابی کی حفاظت کیجئے, اس کامیابی کی حفاظت کیجئے. اچھی صحبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے, بڑوں کا احترام کیجئے اور معاشرے کے دانشوران سے مشورے طلب کیا کیجئے تاکہ آپ کی زندگی کامیابی کی طرف آگے بڑھ پائے. اور جن لوگوں نے تعلیم کے میدان میں ناکامی حاصل کی انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. پچھتاوا ہونا چاہیے, افسوس ہونا چاہیے, لیکن ایسا پچھتاوا نہ ہو, ایسا افسوس نہ ہو کہ آپ آگے بڑھ نہ پائیں, آپ کا دل پوری طرح سے کمزور اور ٹوٹ جائے. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس معاملے میں 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں, غور سے سنیے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مثبت سوچ پیدا کریں, اللہ کا فضل تو ضروری ہے, اللہ کی توفیق تو ضروری ہے, اللہ سے مانگا کریں, لیکن 2 باتوں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ ہے خود اعتمادی, سیلف کانفیڈنس ہمارے اندر آنا چاہیے. آج مسلمانوں نے سیلف کانفیڈنس کھو دیا. تجارت میں اگر تھوڑی سی ناکامی ملتی ہے فوراً مسلمانوں نے سمجھ لیا یہ ہمارا میدان نہیں, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر بھٹکتے رہے, اور تجارت کے میدان میں اپنا کوئی رول تاجروں نے جو ہے دکھایا نہیں. اسی طرح سے طلبہ بھی 1 سے 2 مرتبہ محنت کرتے ہیں, اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی قابل نہیں, ہم آگے بڑھ نہیں پاتے. نہیں دوستو, خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کیجئے گا, سیلف کانفیڈنس اپنے اندر پیدا کیجئے گا. خود اعتمادی سے ترقی کی راہیں آپ کے لیے ہموار ہوں گی باذن اللہ. دوسری بات یہ بہت اہم ہے اور غور طلب ہے, اور اس معاملے کو معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے, ناکام انسان سے ہماری ملاقات ہوتی ہے, بہت سے لوگوں کا کردار کیا ہوتا ہے دوستو, اس ناکام انسان کی مایوسی کو اور بڑھانے کا ہم سبب بنتے ہیں. ناکام انسان سے ملاقات ہوتے ہوئے اس سے ہماری گفتگو ایسی ہونی چاہیے سبحان اللہ کہ وہ آگے بڑھنے کا حوصلہ ہم اس کے اندر پیدا کریں, نہ یہ کہ اس کو اور زیادہ کوسے, اور زیادہ برا بھلا کہیں, اس کی ساری ہمتوں کو ہم توڑ دیں. یہی کچھ معاملہ ہوتا ہے. ناکام انسانوں کو اور زیادہ ناکام کرنے میں ہماری گفتگو بڑی جو ہے اثر رکھتی ہے. یاد رکھیں آپ, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان تھے نا, غار ثور میں آپ پریشان تھے, اللہ کے نبی نے آپ کو تسلی دی, لا تحزن ان اللہ معنا, لا تحزن ان اللہ معنا.
اور اسی طرح سے اللہ کے نبی نے آل یاسر کو دیکھا کہ مدد کر نہیں سکتے، آگے بڑھ کر ابو جہل کا ہاتھ روک نہیں سکتے، اتنی سکت مسلمانوں میں نہ تھی، لیکن دیکھتے، پریشان ہوتے اور وہاں صبر کی تعلیم دیتے۔ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اللہ اکبر۔ یہی تسلی اور دلاسا دینے کی آج ضرورت ہے۔ ناکام انسان کو کچھ موٹیویٹ کے الفاظ کہہ دیجئے، کچھ ابھارنے کے الفاظ کہہ دیجئے، اللہ کی قسم اس کے دل میں امید کی ایک ایسی کرن بیدار ہوگی جو اسے آگے بڑھنے پر مجبور کرے گی۔ ایک انسان ناکام ہوتا ہے اور زیادہ اسے مایوس کرتے ہیں آپ، مایوسی کے الفاظ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بندہ وہیں قسم کھاتا ہے اس کے بعد میں کبھی پڑھوں گا نہیں اور اس کے بعد کبھی میں بڑھوں گا نہیں۔ آپ نے گفتگو کی، گفتگو کا نتیجہ یہ ہے اس کے اندر آپ نے منفی سوچ کو پیدا کیا۔ ہم اور آپ ایسے ہیں، خاص کر میں معاشرے کے بزرگ احباب سے ادباً گزارش کرتا ہوں، اللہ آپ کا سایہ تا دیر باقی رکھے، اللہ آپ تمام کو صحت و عافیت سے نوازے۔ آپ میں یہ ہنر ہے محترم بزرگ حضرات، آپ میں یہ ہنر ہے، یہ صلاحیت ہے کہ ہمارے معاشرے کے وہ نوجوان جو غلط راستے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، جو منفی سوچ کے حامل ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو آج ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تنہائی نے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرنے سے بہت سارے نوجوان منفی سوچ کے حامل ہو گئے ہیں۔ نیگیٹو تھنک جو ہے آج ہمارے اپنے نوجوانوں کی یہ پہچان بن گئی ہے، تو اس کو دور کرنے میں ہم اور آپ، معاشرے کے علماء، دانشوران ملت، معاشرے کے بزرگ احباب، سرپرست حضرات، والدین کا یہ کردار ہو سکتا ہے کہ ان نوجوانوں کو قریب کریں، ان کے ساتھ جو ہے کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، ان کے ساتھ جو ہے تھوڑی دیر وقت بتانے کی ضرورت ہے، اور ان کے دلوں میں امیدوں کی کرن کو جگانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ معاملہ کیا، اللہ کی قسم یہ جو سرمایہ ہے نوجوانوں کا، جو بہکتا ہوا، جو بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس نوجوان سرمایہ کو ہم بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں دوستو۔ اور تربیت کے میدان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو منفی سوچ ہی ہمارے اندر ہوتی ہے۔ میں خاص کر والدین سے کہوں گا اپنے بچوں کے سلسلے میں اچھی رائے آپ قائم کیجئے، کیونکہ یاد رکھیے گا ایک انسان کو بڑھانے میں، آگے لے جانے میں جہاں اساتذہ کا رول ہوتا ہے وہیں پر والدین کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر اساتذہ بچوں کے سلسلے میں یہ رائے قائم کر لیں، اگر والدین کو بلا کر کہیں کہ آپ کا بچہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اس بچے میں ہمت کی جو ہے سبحان اللہ امید کون پیدا کرے گا بتائیے آپ؟ اسی لیے ہم اساتذہ سے گزارش کرتے ہیں، یہ طلبہ امانت ہیں، والدین نے بڑی تمناؤں اور آرزوؤں سے آپ کے حوالے کیا ہے، ان کو تراشنا، نکھارنا یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے۔ وہیں پر ہم والدین سے بھی کہیں گے تربیت کے میدان میں اپنے بچوں کے ذہن کو کچلنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ عموماً یہ ہوتا ہے ہمیشہ بچے اپنے والدین سے یہ سنتے ہیں کہ جہاں بھی انٹروڈکشن کراتے ہیں، دیکھو یہ میرا شریر بچہ ہے، یہ کبھی سدھرتا ہی نہیں ہے، لوگوں کو ہمیشہ پریشان کرتا ہے۔ اگر ایسے الفاظ ہمیشہ سنتا رہے گا، اگر بظاہر اس کے اندر شرارت کی آخری جڑیں کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی باتیں بار بار سننے سے وہ ضرور شریر بن کر رہے گا۔ اسی لیے ہم اچھے خیالات کو عام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے سامنے تعارف کراتے ہوئے یہ میرا بڑا جو ہے ہیرا بچہ ہے جو میری بات سنتا ہے، تو اس بچے کے اندر خود سبحان اللہ احساس ہوگا کہ میرے ابو میرا کتنا احترام کرتے ہیں، میری کتنی لاج رکھتے ہیں، کیا میں اپنے ابو کی لاج نہ رکھوں؟ کیا میں اپنے ابو کا سر اونچا نہ رکھوں؟ تو بچوں کے اندر یہ ضرور سوچ پیدا ہوگی۔ اسی لیے میں والدین سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کے سلسلے میں اچھی رائے قائم کیجئے، تبھی تربیت کے میدان میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ یاد رکھیں اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جسے سنوارنا، نکھارنا اور بنانا مشکل ہو، ایسا کوئی انسان نہیں ہے۔ ہر انسان کو بنا سکتے ہیں، ہر انسان کو سنوار سکتے ہیں، بس محنت کی ضرورت ہے، تڑپ کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے، فکر مندی کی ضرورت ہے، ذمہ داری کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی قسم اس کے بعد دیکھیے گا معاشرے میں سبحان اللہ ہم یقیناً آگے بڑھنے میں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے میں ہم کیسا عظیم رول پیش کر سکتے ہیں۔ خاص کر الحمدللہ الیکشن کے بعد ہندوستان میں حالات کافی موافق ہوئے ہیں دوستو۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ صرف اطمینان والے الفاظ کہہ کر زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانا نہیں ہے، بلکہ اپنے طور پر ہماری کمزوریوں کو دور کرنا ہے،
اور اپنے طور پر ہمیں ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بننا ہے. علمی میدان میں عظیم جو ہے کامیابی جو ہے حاصل کرنی ہے, اور تربیت کے میدان میں نوجوانوں کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم ایک ایسا دور ہندوستان میں آئے گا اور ایک ایسی صبح ہندوستان میں نمودار ہوگی جو صبح کے مسلمانوں کے حق میں ہر ناحیے سے بہتر ہوگی اور موافق ہوگی. اب جو تھوڑے حالات بہتر ہوئے ہیں, ان حالات کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. اسلام کی صحیح ترجمانی پیش کیجئے گا, اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیجئے گا, اپنے کردار سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنے کی کوشش کیجئے گا. اگر یہ سب جو ہے خیالات ہمارے اندر ہیں, یقیناً ہمارے اندر مثبت سوچ پائی جا رہی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی مثبت سوچ ہم میں سے ہر ایک کو پیدا کرتے ہوئے زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. ہماری سوسائٹی کے وہ نوجوان حضرات جو خاص کر ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں, جن کے اندر نا امیدی پائی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کے دلوں میں ہمت پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کو کچھ کر گزرنے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا فرمائے. ہمارے وہ نوجوان طلبہ اور وہ نوجوان طالبات جو تعلیمی سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ان کی مدد فرمائے. اللہ نظر بد سے بچائے, بری صحبت سے اللہ بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم قوم میں وہ ہمت پیدا فرمائے, وہ ایمانی طاقت پیدا فرمائے کہ ہم جہاں بھی جائیں لوگوں کے لیے باعث رحمت بن جائیں. رحمت کی کرنیں بکھیرتے ہوئے, محبت کے پھول بکھرتے ہوئے, ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہوئے اور لڑکھڑاتے لوگوں کو سہارا دیتے ہوئے زندگی کے اس عظیم سفر کو آگے بڑھانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں, اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں, اللہ انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ نصیب فرمائے. جو کاروبار اور تجارت کو لے کر پریشان ہیں, اللہ ان سارے مسائل کو حل فرمائے, آسان فرمائے. اللہ ہمارے کاروبار میں, مال میں برکتیں نصیب فرمائے, زندگی میں برکتیں نصیب فرمائے. ہمارے گھروں میں پروردگار برکتوں کے دروازے کھول دے. اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی امن والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے, سکون والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. مثبت سوچ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تقوی والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, ایمان پر باقی رکھے اور اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا في أموالنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.